نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 108۔ ترجمہ: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے کی خواہشنا بہت فطری ہے، اس لیے کہ رسول ہی وہ ہستی ہیں جس سے الجھنوں کا حل مانگا جاتا ہے۔ رسول ہی تو وہ ہستی ہے جس سے انسانوں کو درست طریقہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کے ذہن میں ہر وقت کشمکش چلتی رہتی ہے کہ صحیح ہے یا غلط، لہٰذا مسلمان سوال کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بھی سوال کرتے تھے۔ مسلمانوں کو غیر ضروری سوالات سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ غیر ضروری سوالات سے کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو۔ یہاں پہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہودیوں کی طرح سرکشی سے سوال نہ کرو، غیر ضروری سوال نہ کرو، کیونکہ اس میں کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کثرت سے سوال نہ کرو۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ سوال کرنا علم کی ضرورت ہے مگر لا یعنی کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ سوالات اور مطالبات علم کے لیے نہیں کیے جاتے، اس لیے نزول وحی کے دور میں سوالات کرنے سے بھی روکا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے سوالات برقرار بھی رکھے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، اور آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سوالوں کی کثرت کی وجہ سے انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، ایمان کی روش انکار کی روش سے بدل جاتی ہے۔ نزول قرآن کے دور میں سوال کرنے کی وجہ سے ایسی باتوں کا امکان تھا جو ظاہر ہونے پر بری لگتی۔ سوال کی وجہ سے حلال چیز حرام ہو سکتی ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے۔ اب یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایمانی طریقہ کار سے ہٹو گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے، تو ایمان کے بدلے میں کفر لے لو گے اور سیدھا راستہ گم کر دو گے۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کفر سے بدلنے کا کیا انجام بتایا ہے کہ ایمان کو کفر سے بدلنے کا انجام گمراہی ہے، جس تک بنی اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔